السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو 860 سال کے بعد ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو اپنی شناخت واپس مل گئی ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر طیب رجب اردوان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی بادشاہ جسٹینین اول کے دور کے اندر اس کی 537 کے اندر تعمیر شروع ہوئی اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھتری رکھنے والی عبادت کی جگہ تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ رومی سلطنت حکومت کا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ ہی بدل گئی۔ چوتھی صدی عیسوی کے اندر رومی سلطنت دو حصوں کے اندر بٹ گئی، ایک مغربی سلطنت اور دوسری مشرقی۔ مشرقی حصہ اپنے دارالحکومت بازنطین کے نام پر بازنطینی سلطنت کہلایا۔ 330 کے اندر بازنطینی شہنشاہ فلسطین نے بازنطین کا نام اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھ دیا۔ آیا صوفیہ اس دور کے اندر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا چرچ ہوا کرتی تھی۔ یہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز بھی تھا اور مسیح دنیا کے اندر اس کلیسا کو مقدس ترین عبادت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے اندر مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکل سکتا۔ اس کلیسا سے ان کے مذہبی اور دلی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ آج بھی آرتھوڈاکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ کا نام لکھتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اسے چرچ سے مسجد کا درجہ دیا۔ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد الثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو سن 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض صرف 21 سال کی عمر کے اندر قسطنطنیہ، جو کہ موجودہ دور کا استنبول ہے، اسے فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راس العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا کے اندر اس خیال سے اس عمارت کے اندر پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر تو ہمارے دشمن کا قبضہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن مشہور انگریز مورخ ایڈون گیبن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور اوپری گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ بھاڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا رش تھا کہ مزید کسی ایک شخص کے بھی اندر گھسنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے کے اندر تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ ایک لمبے عرصے سے ایک ایسی مقدس ترین عمارت سمجھتے ہوئے آ رہے تھے جسے فتح کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ ایک بے تکے الہام کی وجہ سے تھا، جس کے اندر یہ جھوٹی بشارت دی گئی تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون یعنی اس کلیسا کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر آیا صوفیہ کے کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی، لیکن نہ تو کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ ہی رومیوں کی شکست فتح کے اندر تبدیل ہوئی، اور کلیسا کے اندر موجود عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، اور بالآخر سلطان محمد ایک فاتح کے انداز کے اندر اس میں داخل ہوئے۔ لوٹ مار کرنے کے بجائے سب کے جان اور مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی، اس کلیسا کی قیمت ادا کی، اور فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ کے اندر ادا کریں گے۔ چنانچہ یہ اسی دن فتح ہوا اور اس کی سرزمین پر جو پہلی نماز ادا کی گئی وہ ظہر کی نماز تھی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی سرزمین پر اسی دور کے اندر پڑھا گیا۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کو فتح کرنے والے کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں سے ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ موجود ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کی یادگار ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے 1934 کے اندر اس مقدس مسجد کے اندر نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم کے اندر بدل دیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے نوجوان فوجی ساتھیوں سمیت خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا،
जिसकी बिना पर इसे अतातुर्क का लक़ब दिया गया, यानी कि तुर्कों का बाप। लेकिन तुर्कों की अक्सरियत आज भी इसे तस्लीम नहीं करती और मुस्तफ़ा कमाल को एक लादीन यानी कि एथियस्ट करार देती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया तंजीम यानी कि फ्री मैसनरी का एक बहुत बड़ा मेंबर था और इसे एक साजिश के जरिए मुकम्मल तौर पर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए और तुर्की को सेकुलर बनाने के लिए इसमें दाखिल किया गया। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सूफिया को मस्जिद के अंदर तब्दील करने की करारदाद को मंजूरी दी और इसकी म्यूजियम की हैसियत ख़त्म करके सरकारी तौर पर इसे मस्जिद के तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया, जिस पर तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान ने आया सूफिया को मस्जिद के तौर पर बहाल करने के फैसले पर दस्तखत कर दिए, जिसके बारे में यह हुक्म है कि अब ये मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहेगी, यानी कि दोबारा इसे कभी भी म्यूजियम के अंदर नहीं बदला जाएगा। आया सूफिया की बतौर मस्जिद बहाली पर पूरे तुर्की और कई मुस्लिम ममालिक के अंदर एक जश्न का समा है, लेकिन अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक के अंदर तो जैसे सोगदारी है। वाशिंगटन से सख्त नाराज़गी का पैगाम भी आ गया है और ये अमेरिका ही है जिसकी पुष्पनाई से किबला अव्वल यानी कि बैतुल मुक़द्दस की हैसियत को तब्दील करने की कई सालों से न सिर्फ कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि अपना सफारत खाना भी अमेरिका ने इसराइल के अंदर गैर कानूनी तौर पर बना लिया है। यहूदी इंतहा पसंद हुक्मरान मुसलमानों पर इस मस्जिद के अंदर दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं और यहूदी फौज की निगरानी के अंदर बैतुल मुक़द्दस के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस तरफ इशारा किया है कि यहूदी मुसलसल मस्जिद अक्सा को निशाना बना रहे हैं, जिस पर आलमी बरादरी एहतजाज तक करने की जरूरत नहीं रखती और इनका यह भी कहना है कि आया सूफिया के बाद हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है। दोस्तों, वैसे तो आया सूफिया की इमारत 538 ईस्वी के अंदर बाज़ंतीनी दौर के अंदर तामीर हुई, लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस इलाके को फतह किया तो इस गिरजाघर के पादरी को एक भारी रकम देकर इस इमारत को खरीद लिया, यानी कि ईसाई इसे बेचकर जा चुके हैं। चुनांचे अब इस इमारत पर इनका कोई हक नहीं रहा, लेकिन वो अब भी न जाने क्यों इसके दावेदार हैं। आया सूफिया के अंदर अजान दी जा चुकी है और 24 जुलाई से यहाँ पर बाकायदा नमाजें भी शुरू हो गई हैं, जिसमें तैयब एर्दोगान और इनकी काबीना ने शमूलियत इख्तियार की। हजारों लोगों ने सुबह से ही इसके आसपास डेरे डाल लिए ताकि यहाँ पर नमाज अदा करने की सारत हासिल करके खुदा का शुक्र अदा करें। स्पेन की तारीखी मस्जिद का रुतबा भी मुसलमानों को वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल तक हुकूमत की, लेकिन ये काम ताकत और अज़म के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। हिंदू इंतहा पसंदों ने ताकत के बलबूते पर तारीखी बाबरी मस्जिद को मस्मार कर दिया, लेकिन नाम नेहाद आलमी बरादरी और अमेरिका मुसलसल यूं ही खामोश रहा। लेकिन आया सूफिया की बारी पर इनकी चीखें निकल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आया सूफिया की तारीख अच्छी लगी और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।